اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ بتاؤں گی۔ اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج پہ بلایا۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی اور آپ کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں براق پیش کی اور انتہائی اکرام اور احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانوں کی سیر فرمائی اور وہاں کے عجائبات دیکھے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس سے آگے چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی بڑھنے کی مجال نہیں تھی، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے نہیں گئے، رک گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے عرش کی طرف بڑھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ترقی فرمائی، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اتنے خاص قرب میں پہنچے جس کا تصور تک مخلوق کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی زیارت سے سرفراز ہوئے، اس سے اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوئے اور خصوصی نعمتوں سے مالا مال ہوئے۔ امت کے لیے آپ پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ آپ نے اپنی امت کی شفاعت فرمائی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ فرمایا اور پھر واپس زمین کی طرف تشریف لے آئے۔ معراج النبی اور التحیات۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پہ گئے، معراج پہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے التحیات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ سلام میں آپ کی امت کا بھی حصہ ہو جائے، لہٰذا عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین اور تمام آسمانی فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کا تحفہ نماز عطا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور جب سفر معراج مبارک کا ہوا تو معراج کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 سواریاں تھیں۔ مکے سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان دنیا تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امین کے بازو پر، سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رف رف پر۔
سفر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 تحفے دیے گئے۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج سر کی آنکھوں سے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا۔ اللہ پاک نے شب معراج اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر واسطے کے کلام فرمایا۔ معراج کی رات اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ معراج کی رات اللہ پاک کی طرف سے یہ خوشخبری امت محمدیہ کو دی گئی کہ جو شخص اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں نصیب ہوئی، سبحان اللہ۔ نماز کا تحفہ، یہ 5 تحفے سفر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئے، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جو قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، ترجمہ ہے اس کا: آپ نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معراج شریف بحالت بیداری جسم اور روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی۔ یہی اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کے معتقد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی فرمائی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کا شرف بخشا اور ملاقات کی، اپنے محبوب کو عرش پر بلایا اور ملاقات کی۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات معراج کا تحفہ یہ بھی عطا کی گئی۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، اے محمد، اپنی امت کو میری طرف سے سلام ارشاد فرمائیے اور انہیں بتائیے کہ جنت خوشگوار پانی اور پاکیزہ مٹی کی جگہ ہے، یہ ہموار میدان ہے، اس کی شجرکاری سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہے، سبحان اللہ۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں اللہ پاک کی بہت بڑی اور عظیم نشانیاں دیکھی اور ملک اور ملکوت کے عجائبات کو ملاحظہ فرمایا، اور آپ کا علم تمام غیبی ملکوتی معلومات پر محیط ہو گیا۔ سب سے پہلی اذان جبریل امین نے معراج کی رات بیت المقدس میں دی، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔